من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ مجلس میں الرحمن الرحیم اس کا معنی سمجھا گیا تھا. تو ایک معنی تو میں نے سمجھایا. الرحمن کا معنی ہوتا ہے سب پر مہربان، بہت مہربان، جس کی کوئی انتہا نہیں. اور رحیم کا معنی نہایت مہربان، مکمل رحم کرنے والا. یہ معنی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بہت مہربان. سمجھے اس کا معنی؟ الرحمن کا بے حد اور بہت، اور رحیم کا معنی نہایت رحم کرنے والا. ایک معنی میں نے سمجھا. دوسرا معنی، الرحمن کا تعلق دنیا سے اور رحیم کا تعلق آخرت سے. اسی بنا پر اللہ کا ایک نام ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اس طرح کو پکارتے ہیں دعا میں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دیکھو، رحمان اس کے ساتھ دنیا کا لفظ ہے اور رحیم کے ساتھ آخرت کا لفظ ہے. تو رحمان کا تعلق دنیا سے اور رحیم کا تعلق آخرت سے. میں سمجھاؤں گا رحیم کا تعلق کیسے. ابھی رحمان سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں. ایک رحمت صرف دنیا میں نازل کر. ایک رحمت کا اثر دیکھو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو. جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، آپس میں رشتہ دار محبت کرتے ہیں، دوست احباب محبت کرتے ہیں. جیسے ایک رحمت کا اثر. اور کب سے چلتی ہے ایک رحمت؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی قیامت تک ایک رحمت چلے گی. تو 100 رحمتیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ساتھ 100 رحمتوں کو ملا کر مومن کے ساتھ سلوک فرمائے گا. تو کیسی رحمت ہوگی ہمارے ساتھ انشاءاللہ. یہ ایمان کی برکت ہے. تو دوسرا معنی، رحمان کا تعلق دنیا سے اور رحیم کا تعلق آخرت سے. تیسرا معنی، رحمان کا مطلب وہ انعامات الہی جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے، وہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات، اتنے احسانات ہمارے
تصور میں بھی نہیں آ سکتے، وہ مراد رحمت سے۔ اور رحیم سے مراد وہ انعامات، وہ احسانات جو انسان کے ذہن میں، انسان کے تصور میں، انسان کے خیال میں آ سکتے ہیں، وہ مراد رحیم سے۔ یہ تین معنی ہوئے۔ یہ تو میں نے لغوی معنی بیان کیا، اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالی کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ابھی تو دنیا کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے یہ لکھنے کا حکم دیا، یہ لکھ دیا گیا، وسعت ربی کل شیء وسعت غلبت رحمتی علی غضب، یہ لکھا ہوا ہے ہر وقت سامنے، اللہ کے سامنے۔ غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت غالب ہے میرے غصے پر۔ ایک طرف اللہ کا غضب ہو، ایک طرف اللہ کی رحمت ہو، تو رحمت غالب آ جائے گی، رحمت سبقت کر جائے گی غضب کے اوپر۔ رحمت کا معاملہ زیادہ ہے اللہ کے غضب کے مقابلے میں۔ اب دنیا کا حال دیکھو، اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ کا غضب جو نازل ہو جائے ہمارے اوپر تو ہم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غضب پر، اللہ کی ناراضگی پر۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا الرحمن الرحیم، سب پر۔ کیا مطلب سب پر؟ چاہے اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ کا منکر کیوں نہ ہو، اللہ کا ماننے والا کیوں نہ ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، سب پر اللہ کی رحمت۔ یہ معنی الرحمن کا، سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نہیں دیکھتے دنیا میں کتنے ظالم بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، اللہ کے منکر بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے اس پر۔ اللہ اس کو بھی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اللہ اس کو بھی پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، چاند سورج کی روشنی دیتا ہے، اور اللہ اس کو بھی سانس دیتا ہے، سانس دیتا بھی ہے اور سانس نکالتا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ معلوم اتنی نعمتیں، میں نے کہا رحمت کا معنی جو تصور میں نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے غیروں کو بھی دی، دشمنوں کو بھی دی، کافروں کو بھی دی، منکروں کو بھی دی، اللہ والوں کو بھی دی، ایمان والوں کو بھی دی۔ یہ معنی اس کا رحمان کا، سب پر اللہ کی رحمت۔ کیوں؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ کو وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور اس میں اللہ کا کنبہ، اللہ کے کنبے میں سب آ گئے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ یہ تو اللہ کا کنبہ ہے دنیا، چاہے نافرمان کیوں ہو، یہاں تک کہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا، تو اس پر کیا رحمت ہے؟ اس پر بھی رحمت ہے، یہ کچھ کم رحمت ہے۔ اس نے ایسی دعا مانگی جو کسی تصور میں نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ لمبی عمر مانگی، اللہ نے لمبی عمر دے دی۔ اللہ کے سامنے اس نے حجت بازی کی، آرگیومنٹ کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب برداشت کیا، آرگیومنٹ کو برداشت کر لیا، اور اس نے جو مانگا ایسی حالت میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگی بارگاہ کر دیا تھا، مردود کیا تھا، اس وقت جو مانگا وہ بھی دے دیا۔ کتنی بڑی رحمت اللہ کی۔
اس نے کہا تھا صاف کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا، میں جہنم تیرے بندوں سے بھروں گا، اللہ کو کہا۔ ایسے وقت میں اس نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، مجھے لمبی عمر دو، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ اس سے اندازہ لگاؤ شیطان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک بات زندن میں کہتا ہوں، علمی بات یاد آئی۔ کون سی آیت؟ وسیعت رحمت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون الی آخر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بھی پر امید ہو گیا، شیطان نے بھی امید کر دی کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو چیز میں بھی آ گیا۔ کیوں؟ شیطان بھی تو شے ہے، یہ بھی شے ہے، میں بھی شے۔ شے یعنی چیز جس کا وجود ہو، اس کو بولتے شے۔ وسیعت ربی کل شیء، میرے رب کی رحمت سب چیزوں پر وسیع ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے بھی کہا میں بھی شے میں داخل ہوں، تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہود نے جب یہ آیت سنی تو یہود نے بھی کہا کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ بھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ لیکن یہ رحمت کس کے لیے لکھیں گے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، زکات ادا کریں گے۔ تو شیطان نا امید ہو گیا، شیطان تھوڑی تقوی اختیار کرتا ہے، شیطان تھوڑی زکات دیتا ہے، شیطان تھوڑی ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو نا امید ہو گیا۔ لیکن یہود لوگوں نے کہا ہم تو زکات بھی دیتے ہیں، ہم تو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہماری امید باقی ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس کے بعد، کون کہ جو آخری جو نبی آنے والے ہیں ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت میں لکھوں گا، تو یہود لوگ بھی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ آیت کا میں نے مختصر مفہوم بیان کیا، لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، علمی بات۔ شیطان ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے علامہ محی الدین ابن عربی غالباً رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے۔ اب اندازہ لگاؤ، شیطان اتنے بڑے علامہ کے پاس جو صاحب کشف تھے، بہت بڑے عالم، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شیطان کے پاس بھی کیسا علم ہو۔ آسان تھوڑی ہے شیطان کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مناظرہ کرنا۔ بڑے بڑے علماء کو وہ پچھاڑ دیتا ہے، ان کو بھی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس طرح کے وساوس ڈالتا ہے کہ جس کی بنا پر بڑا بڑے جو عالم ہوتے ہیں، اگر ان کی دستگیری نہ ہو اللہ کی طرف سے، واقعتاً وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بلعام بن باورا قرآن میں واقعہ ہے، شیطان نے کیسا گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ کافر بنا دیا۔ اتنے بڑے عالم کو جو اس میں اعظم کو جانتا تھا، اس میں اعظم جب پڑھتا تھا تو آسمان کی سیر کر سکتا تھا، لیکن اس میں اعظم کو بھی بھلا دیا، اس کا اثر بھی نہیں ہوا۔ شیطان اتنا غالب آ گیا تھا عالم کے اوپر۔ قرآن میں ہے پورا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسرا ایک راہب تھا بڑا عیسائیوں کا، اس پر بھی شیطان غالب آ گیا تھا، بڑا طویل واقعہ ہے۔ تو کتنا خطرناک ہوگا شیطان، اس سے اندازہ لگا۔ شیطان نے یہ کہا تھا میں گمراہ کروں گا، ہاں تو محی الدین ابن عربی کے پاس آیا ہے، اس نے یوں کہا کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیعت ربی کل وسیعت ورحمت ربی وسیعت کل شیء، رحمت ربی وسیعت کل شیء، میرے رب کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ شیطان نے کیا کہا، شے میں تو میں بھی داخل ہوں۔ اس سے پتہ چلا میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا۔ علامہ ابن عربی نے فرمایا میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے بحث ہی نہیں کرنی ہے، تیرے ساتھ بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے،
نقصان ہے، اور اپنے مریدوں سے کہا یہ شیطان آیا ہے میرے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہے لیکن میں بحث نہیں کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو شیخ ثابت کیا، حالانکہ ابن عربی فرماتے ہیں میرے پاس جواب تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس کے ساتھ میں الجھوں گا تو اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ اس سے کہتا ہے کہ میں نے حجہ ڈال دیے اور میں نے یوں کہا میں تجھ سے بحث کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پہنچی بعد میں، انہوں نے دیکھی کتاب میں، تو حضرت نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے تو توازن میں منع کیا، توازن میں شیطان کو جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے جواب اس کا سمجھایا اللہ نے۔ اگر میرے پاس شیطان آتا تو میں اس کو یہ جواب دیتا، اور مجھے جو جواب آیا سمجھ میں وہ بھی علامہ ابن عربی کی رحمت اور ان کی برکت سے آیا۔ دیکھو اپنی طرح منسوخ نہیں کیا، اس کو بولتے اپنے آپ کو مٹانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کمال کو اپنی طرف منسوخ مت کرو، بلکہ یوں کہو میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو فلانے کی برکت ہے، اس کو بولتے اپنے آپ کو مٹانا۔ کسی کام کو اپنی طرف منسوخ مت کرو، اللہ کو پسند نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کی صفائی مت بیان کرو، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، میں تو اس طرح کرتا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اپنی صفائی ہے، اپنا تزکیہ ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مٹاؤ، میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنا زبردست جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جواب نہیں دیا، انہی کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں اس کا جواب القا فرمایا۔ اگر شیطان مجھ سے پوچھے تو میں یہ جواب دیتا، کیا جواب دیتا معلوم؟ حضرت فرماتے ہیں وَرَحْمَتُ رَبِّي، یہ جو فرمایا میرے رب کی رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے، تو شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے، شیطان کے ساتھ اللہ کا غضب ہے، اس کے باوجود اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ۔ اس نے یوں کہا ہے کہ شہر میں بھی داخل ہوں تو اللہ کی رحمت میرے ساتھ بھی ہوگی، تو حضرت فرماتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، شیطان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کیسے اللہ کی رحمت؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے، اللہ چاہے تو جہنم میں جو عذاب رکھا ہے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ عذاب دینے پر اللہ قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی رحمت سے اتنا زیادہ عذاب نہیں دیں گے، بلکہ جتنا قادر ہے اس سے کم عذاب دیں گے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اتنا زبردست جواب، یہ تو کیسا ہے معلوم؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 100 کوڑے کا مستحق ہو، کوئی ایسا جرم کیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے قانون کے اعتبار سے، لیکن اگر سرکار 100 کوڑے نہ لگا رہے، 100 کے بجائے صرف 10 لگا رہے، 90 معاف کرتے ہیں، تو یہ 10 کوڑے لگانا یہ رحمت ہے، یہ سزا نہیں ہے گویا، اس کے لیے رحمت ہے کہ تو 100 کوڑوں کا مستحق تھا لیکن تو نے 100 کوڑے نہیں لگائے، 100 کے بجائے 10 لگائے، یہ بھی رحمت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس سے بھی زیادہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن اتنا عذاب نہیں دے گا، کم دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو کیسا ہے ہمارے، اس کی مثال حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ہلکا عذاب جس آدمی کو کل قیامت کے دن جہنم میں دیا جائے گا وہ ہوگا کہ جس کو صرف آنکھ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، لیکن آنکھ کی جوتیاں اتنی خطرناک ہوگی کہ پہنانے کے بعد اس کا دماغ اس گرمی کی بنا پر کھولے گا۔ جس طرح ہانڈی میں چاول پکتے ہیں اور کیسے آواز آتی ہے ڈھک ڈھک جیسی، تو اس کا دماغ پہ ایسا ڈھک ڈھک ہوگا، دماغ باہر نکل جائے گا، بھیجا نکل جائے گا، کتنا خطرناک ہوگا حالت۔ اور وہ کیا سمجھے گا معلوم؟
مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے، لیکن وہ کیا سمجھے گا مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہے۔ تو دیکھو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، کیسی رحمت کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا عذاب دیں گے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، وہ کون ہوگا آدمی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت ابو طالب بہت خدمت کی، 40-45 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس بنا پر اللہ ان کو جنت دیں گے، جہنم میں خدمت کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ہلکا عذاب ہوگا۔ تو دیکھو یہ بھی ان کے لیے رحمت ہے، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے، اور قادر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں دے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان کو جتنی سزا اللہ مقرر فرمائے گا اس سے بھی زیادہ سزا دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ نہیں دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ میں یہ جواب دے گا، اب آپ ہی بتاؤ شیطان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو دیکھو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، صاف بات شیطان پر بھی ہے۔ جب شیطان اتنا خطرناک ہے جو سب کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اللہ کا بھی دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، رسول کا دشمن، ہر ایک کا دشمن، اللہ کی رحمت اس پر بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی رحمت کتنی وسیع، کتنی وسیع ہے معلوم۔ اگر میں پوری زندگی اللہ کی رحمت بیان کروں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت پوری نہیں ہو سکتی۔ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مسلسل 40 سال تک اللہ کی رحمت پر بیان فرمایا۔ 40 سال تک آپ اندازہ لگاؤ، روزانہ بیان فرماتے کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں، تو کتنی رحمت ہوگی، الگ الگ انداز سے اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اگر میں اللہ کی رحمت ہی بیان کرتا رہوں گا تو لوگ جری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو بندے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لاؤ میں اللہ کا غضب بھی بیان کروں، اللہ کا قہر بھی بیان کروں، اللہ کی پکڑ بھی بیان کروں، اللہ کی عظمت کو بھی بیان کروں، اللہ کی رحمت بیان کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے جری ہو جاوے، گناہوں پر دلیر ہو جاوے، اور وہ یوں سمجھیں گے اللہ کا بہت رحم کرنے والا ہے، بہت وسیع رحمتوں والا ہے، جو بھی کریں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس سے وہ بندے کیا ہو جائیں گے؟ گناہوں پر بے باک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یوں چاہا کہ لاؤ اللہ کا غضب اور اللہ کے قہر کے بارے میں ایک آدھ بیان کروں۔ 40 سال کے بعد بیان کیا تو وہاں مجمع بیٹھا ہوا تھا ہزاروں کی تعداد، بیان سے جب فارغ ہوئے نے، جب بیان ہو رہا تھا لوگوں میں چیخو پکار تھی۔ اس انداز سے اللہ کے غضب کو بیان کیا، اللہ کی پکڑ کو بیان کیا، اللہ کے قہر کو بیان کیا، اللہ کی عظمت بیان فرمائی کہ سب لوگ ڈر گئے۔ اور جب بیان پورا ہوا تو دسیوں لاشیں اس مجمع میں سے اٹھائی گئی۔ کتنے آدمی مر گئے معلوم نہیں، کیا بیان کیا ہوگا، اور بالکل صحیح بیان کیا تھا۔ اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ کتنے لوگ جو کمزور دل والے تھے اسی مجمع میں انتقال کر گئے، اپنی روح برباد ہو گئی ان کی۔ جب یہ معاملہ دیکھا اللہ کی طرف سے غیر سے آواز آئی کہ میرے بندے عبد القادر، تم نے یہ کیا کیا؟ ہمارے بندوں پر میری رحمت کو تنگ کر دیا، ہمارے بندوں کو اتنا ڈرا دیا کہ کتنوں نے اپنی جان دے دی۔ کیا ہماری رحمت اتنی ہی ہے؟ صرف 40 سال تک بیان کرے تو رحمت ہماری پوری ہو چکی۔ اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر پوری زندگی تم ہماری رحمت کو بیان کرو تو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، میں اپنی زندگی پوری بیان کروں اللہ کی رحمت کو، رحمان کو میں بیان کروں، صرف لفظ رحمان کو میری زندگی
زندگی پوری ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت پوری نہیں ہو سکتی. اتنی اللہ کی رحمت ہے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، یہ کون بزرگ ہے معلوم؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے اس زمانے کے بزرگ. اور ان کے شیخ کون تھے، ان کے پیر کون تھے؟ حضرت سری سبزی رحمت اللہ علیہ. حضرت سری سبزی تو وہ کیسے ہوں گے؟ جنید بغدادی کیسے ہیں؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی جتنے بڑے بزرگ تھے ان کے شیخ کیسے ہوں گے؟ حضرت سری سبزی، ان سے مرید تھی. ان کا کیا مرتبہ تھا معلوم؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا میں مرتبہ بیان کروں. ایک مرتبہ وہ تہجد کے موقع پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. اتنے میں غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے. اس واقعے کو کون بیان کرتے ہیں معلوم؟ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ. یہ بھی خود بہت بڑے بزرگ ہیں، اس لیے حوالہ بھی ویسا نہیں. شیخ فرید الدین عطار کون معلوم؟ پہلے وہ عطار تھے، دوائی بیچتے تھے اور عطر کا دھندا کرتے تھے. ان کا یہ پیشہ تھا دوائیوں کا. اس زمانے میں جو دوائیاں جو بیچے تھے اس کو عطار کہا جاتا تھا. بہت بڑے تاجر تھے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ. لیکن جتنے بڑے تاجر تھے بعد میں اتنے ہی بڑے اللہ والے بنے، اللہ کے بزرگ بنے. کیسے معلوم؟ ایک مرتبہ ایک اللہ والے ان کی دکان پر گئے. دکان پر جانے کے بعد ان کی جو بوتلیں تھیں، ان کی جو برنیاں تھیں، ان کی جو شیشیاں تھیں جس میں دوائی بھری ہوئی تھی بڑی قیمتی، یہ بسم، فلانا بسم، سونے کا بسم، بڑی قیمتی دوائیاں تھیں. تو وہ اس کا ہاتھ میں لیا بوتلوں کو کھول کے دیکھنے لگے. ہر بوتل کو کھول رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہر بوتل کو کھول رہے دیکھ رہے ہیں. تو شیخ فرید الدین عطار نے دیکھا یہ کون کسٹمر ایسا ہے، یہ کون خریدنے والا ہے کہ میری ہر شیشی کو کھولتا ہے اور غور سے دیکھتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو، آپ کو خریدنا ہے یا نہیں؟ کہنا مجھے خریدنا نہیں ہے. تو یہ کھول کے کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں شیشی کو کھول کر کتنی قیمتی دوائیاں ہیں، آپ کی جان شیشی میں سے کیسے نکلی؟ نہیں سمجھے؟ جیسے آج کل ہم نے بنگلہ بنایا 5 کروڑ کا، تو واقعی بنگلہ چھوڑنے کا جی کیسے چاہے گا؟ کسی آدمی کا جی نہیں چاہتا مرنے کا. اگر ہم نے اتنی سب دنیا کو آباد کر دی، بہترین گاڑی ہم نے آباد کر دی، بہترین گاڑی بھی آئے، کروڑوں کا بیلنس ہو، بہترین بنگلہ ہو، بہترین ہماری تجارت چلتی ہو، تب آپ ہی بتاؤ مرنے کا جی چاہے گا؟ روح نکلے گی تو کیسے نکلے گی؟ بڑی تکلیف سے نکلے گی، بڑا صدمہ ہوگا، بڑی ندامت ہوگی، دنیا کو چھوڑنے کا افسوس ہوگا. تو جب یہ شیشیاں دیکھ رہے تھے وہ بزرگ کے اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح کا وقت آ گیا تھا. تو بزرگوں نے شیشیاں کھول کے دیکھا کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی، مجھے سمجھ نہیں پڑتی. شیخ فرید الدین عطار اس وقت شیخ نہیں تھے، ایک تاجر تھے. انہوں نے کہا جیسی تمہاری نکلے گی ویسی میری نکلے گی، اس میں کیا ہو گیا؟ کہ اچھا میری کیسی نکلے گی آپ کو پتا ہے؟ لیکن مجھے پتا ہی ہے ہر آدمی مرتا ہے، تو اس دن میں بھی مانوں گا کہ نہیں میری روح کیسے نکلے گی میں دکھاؤں آپ کو. دکان میں سے باہر نکلے، رستے میں ان کے سامنے سو گئے سنت کے مطابق، اور سو کر کہا کہ دیکھو بھائی اے فرید الدین مجھے دیکھو میں سو رہا ہوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ گواہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جان دے یہ کس طرح میری روح نکلی. یہ جب واقعہ دیکھا فرید الدین عطار نے بڑی چوٹ لگی. یا اللہ کتنے آسان موت ہے، واقعہ میری موت کا اس طرح نہیں ہوگی، مجھے تو بہت افسوس ہوگا. اور انہوں نے تو کہہ کر فوراً اپنی جان دے دی اور مجھے گواہ بھی بنا دیا. اتنی اچھی موت تو یہ کس کی ہو سکتی ہے جس کے دل میں دنیا نہ ہو اور جس نے دنیا کو آباد نہ کیا ہو اور اپنے پیچھے دنیا نہ چھوڑی ہو. اس کی موت تو کتنی آسان ہوگی. فوراً چوٹ لگی، اسی وقت
دکان کو تالا لگایا، ساری دکان کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جنگلوں میں چلے گئے، بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے شیخ بنایا، اللہ والا بنایا، بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، بہت بڑے اللہ والوں میں سے ہیں، جن کا نام ہے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ میں نے سمرن بات آئی اس لیے میں نے کہا کہ معمولی آدمی نہیں ہے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلوت گاہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ ابو الحسن آپ اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہو، آپ کا مرتبہ بڑا اونچا میں نے بنایا ہے، روحانی بلندیاں اتنی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابو الحسن، میرا دل یوں چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یوں چاہتا ہوں کہ تمہارے مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، اپنے آپ کو چھپا دیتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بہت چھپاتے ہیں۔ تو ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ نے جب یہ آواز سنی اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ میرا مقام ظاہر کر دو، میں بھی مخلوق کے سامنے آپ کی رحمت ظاہر کر دوں گا۔ جو میں جانتا ہوں تیری رحمتوں کو، اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی وسیع رحمت ہے کہ لوگوں میں جب بیان کروں گا آپ کی رحمت کو، ایسی میں بیان کروں گا کہ لوگ بے باک ہو جائیں گے اور لوگ اس طرح امید کریں گے، تیری عبادت بھی نہیں کریں گے اور تجھ سے ایسی امید کریں گے کہ اللہ تو بہت رحم والا ہے، وسیع رحم والا ہے، اللہ تو معاف فرما دے گا، تو کوئی عبادت کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ شیخ ابو الحسن نے کیا کہا؟ میں بھی تیری رحمت لوگوں کو سمجھا دوں گا، تو کتنی رحمت والا ہے، تو جتنی رحمت لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ بھی بے باک ہو جائیں گے، لوگ دلیر ہو جائیں گے، کوئی بھی گناہ کریں گے پھر بھی یہ سوچیں گے کہ اللہ تو بہت رحم والا ہے، اللہ تو معاف فرما دے گا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں شیخ ابو الحسن، انہوں نے اللہ کی رحمت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے تو کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات بیان فرمائی، اس کا جواب آیا اللہ کی طرف سے، یا ابو الحسن کہ میرے بندے تم ہمارا راز مت کھولنا، ہم بھی تمہارا راز نہیں کھولیں گے، لیکن راز کھل گیا۔ سمجھے میری بات؟ راز کھل گیا۔ کون سا راز کھلا؟ ابو الحسن کا مرتبہ بھی پتہ چل گیا، اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چل گیا۔ اللہ والوں کے حالات اچھی ہیں واقعی۔ شیخ ابو الحسن فرقانی رحمت، اچھا یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا وہ میں آپ کو صرف کہہ دوں۔ کن کو؟ شیخ ابو الحسن فرقانی، کتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسا آدمی ہے، لوگوں کو احساس ہو، اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ تھا معلوم شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا مرتبہ کیسے ملا وہ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، جب بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ اللہ والے، اس بات کو کون بیان کرتے مان، یہ بھی میں حوالہ دے، غالباً شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان، اور نقل کس نے کیا؟ حضرت تھانوی۔ کیا بات نقل کی؟ کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلوت گاہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے عجیب انداز سے، وہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا کیا انداز تھا ان کا۔ ارے بعض اللہ والے تو اس طرح ذکر کرتے تھے آپ اس کو تسلیم بھی نہ کریں، آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا، آپ کے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کا ذکر کرتے تو پورے بدن کے اعضاء چھوٹے پڑ جاتے تھے، جب ذکر سے فارغ ہوتے ہر اس اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ایک آدمی نے جب اس طرح دیکھ لیا تھا تو ڈر گیا تھا کہ یہ کیسا، ہاتھ بھی الگ ہے، پیر بھی الگ ہے، سر بھی الگ ہے، آنکھیں بھی الگ ہے، کان بھی الگ ہے، دل بھی الگ ہے، دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ آپ کے تصور میں آ سکتا ہے یہ اللہ والوں کے حالات۔
اور یہ کوئی عجیب بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ جب ذکر سے فارغ ہو گئے پورا بدن مل جاتا تھا، جیسے تھے ویسے۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ نے دیکھا، ان کی خانقاہ میں گئے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں شیخ ابو الحسن، اور وہ کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا کر رہے تھے تو وہ غور سے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اپنا کان لگایا کہ میں سنوں تو صحیح کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگایا، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، ایسی دعا مانگ رہے تھے۔ بزرگ نے نقل کیا وہ دعا کیا تھی معلوم؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ، بار بار بس ایک ہی مناجات، بس ایک ہی اللہ تعالیٰ سے پکار۔ کیا مناجات تھی معلوم؟ کہ اللہ تو نے جہنم بنائی اور تو جہنم کو بھرنے والا ہے اپنی مخلوق سے۔ رو رہے ہیں، رونے کی حالت میں بول رہے ہیں یا اللہ تو نے جہنم بنائی بڑی خطرناک، اور تو جہنم کو بھرنے والا ہے اپنی مخلوق سے، جو جہنمی ہے اس کے ذریعے سے تو جہنم کو بھرنے والا ہے۔ یا اللہ میرا ایمان ہے تو اس بات پر قادر ہے، تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، کس بات پر معلوم؟ کہ تم مجھے اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے، جہنم جتنا مجھ اکیلے کو جہنم میں ڈال دے اور تو اپنے مخلوق کو جہنم سے بچا دے۔ یہ دعا مانگ رہے تھے پوری رات۔ یا اللہ، یہ تو عجیب دعا، ان کا حال تھا، ہم ایسی دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ مغلوب الحال تھے، اور مغلوب الحال معذور ہوتا ہے، اس کی بغل میں ہوتی، لیکن اتنا تو پتا چلا ان کی شفقت کتنی تھی مخلوق کے ساتھ، ان کی محبت اور ہمدردی مخلوق کے ساتھ کتنی ٹھہر پائی تھی۔ اس سے اس دعا سے پتا چلا اللہ کو یہ بہت پسند آیا، میرا بندہ مومن بندہ ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، لیکن میری مخلوق کے ساتھ، میرے کنبے کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ اللہ تیری مخلوق کو جہنم میں نہ ڈالنا، مجھے اکیلے کو ساری مخلوق کے بدلے میں جہنم میں ڈال دینا اور سب کو جہنم سے خلاصی دینا۔ میرے بندے کو، میری مخلوق کو میرے کنبے سے کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ اس زمانے میں وہی جو اللہ والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا کہ میرے بندے ابو الحسن کو یہ اطلاع دے دو کہ تم جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسی شفقت کرتے ہو، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ یہ دنیا میں بشارت آئی، مخلوق کے ساتھ شفقت۔ اب مخلوق میں عام مخلوق کی بات ہے، اگر رشتے دار ہو تو، اپنے بھائی ہو تو، اپنی بہنیں ہوں، اپنے ماں باپ ہو، اپنے پڑوس ہو، دوست احباب ہو، ان کے ساتھ تو کتنی شفقت کرنی چاہیے، کتنی مہربانی کرنی چاہیے۔ اور آج کل آپ ہی بتاؤ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، ماں باپ ناراض ہے اولاد سے، اولاد ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر، یہ شکایت ہے۔ کوئی شفقت نہیں، کوئی مہربانی، کوئی محبت، کوئی رحمت، کوئی خیرخواہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، جانور کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی شفقت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بندہ بنا دے گا۔ ابو الحسن، ان کو یہ جو اتنا بڑا مرتبہ جو ملا وہ کیسے ملا؟ مخلوق کے ساتھ شفقت کی بنا پر۔ کتنا اونچا مرتبہ ملا معلوم؟ ایک واقعے سے آپ کو پتا چلے گا۔ یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، تاریخ فرشتہ کی کتاب ہے، ہندوستان کی تاریخ۔ آپ کہیں گے تو یہ نام کیوں رکھا تاریخ فرشتہ؟ آپ تو یوں سمجھیں گے کہ فرشتے کی تاریخ ہوگی، فرشتے کے حالات ہوں گے نہ۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کا سند فرشتہ تھا، قاسم فرشتہ، قاسم نام ہے مصنف کا، لیکن ان کی شہرت سند جس طرح بولتے ہیں تو وہ فرشتہ ہے، اس بنا پر اس کا نام رکھا کتاب کا تاریخ فرشتہ۔ تو اس میں یہاں ہندوستان کی تاریخ ہے، مسلمان بادشاہوں کی، مغل بادشاہوں کی، جب سے ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی، کس طرح حکومت کی، صحیح صحیح واقعہ اگر آپ کو ہندوستان کی تاریخ کا دیکھنا ہو تو تاریخ فرشتہ کا مطالعہ کرو، آپ
کو پتا چل جائے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں، آپ حیرت میں ہندوستان میں بادشاہوں میں، یہاں جو بادشاہ گزرے ہیں کتنے انصاف والے تھے، کتنے اللہ والے تھے، گویا بزرگ اللہ والا جو ہوتا ہے، ایسے واقعات کن کے تھے؟ یہاں کے بادشاہوں کے۔ لیکن انگریزوں نے بدنام کر دیا یہاں کے بادشاہوں کو، کیوں؟ دشمنی پیدا کرنی تھی ہندو مسلم میں۔ آج کل پاتی ہے، آپ نہیں دیکھتے آج کل جو حالات آ رہے ہیں وہ سب دشمنی کے ہیں، یہ نفرتوں کے حالات ہیں۔ یہ انگریز نے بیج بویا تھا نفرتوں کا، دشمنیوں کا، ہندو مسلم میں ابھی تک باقی ہے۔ کیوں؟ یہ انگریز کا قانون ہے، انگریز کی سازش ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں لڑاؤ اور حکومت۔ آج کل کی حکومت کیسے آئی آپ کو بتاؤ نا، آپس میں لڑاتی ہے ہندو مسلم اور حکومت کر رہی ہے۔ لیکن یہاں کے لوگ جو ہے نا اتنے بے وقوف ہیں، کوئی بات نہیں سمجھتے۔ جتنے بھی منسٹر ہیں ان کے بیٹے کبھی لڑنے آئے، کبھی رسموں پہ دیکھے آپ نے، کبھی مسجد پہ حملہ کرنے آئے؟ وہ منسٹروں کے بچے اور بیٹے وہ تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اور عام جو پبلک ہے ان کو استعمال کر رہی ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ ہیں بیوقوف اتنے چاہے کہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی، اپنا الٹو سیدھا کر رہے ہیں، اپنی روٹی پکا رہے ہیں۔ یہ کس کا اصول ہے معلوم؟ انگریز کا۔ یہی اصول اپنا رہے ہیں آج کل کی حکومت، ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو اور اپنے مقصد پورا کرو۔ سب مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی مہنگائی پر بولتا ہے، اور کیا سب ہو رہا ہے اس پر کوئی طلب کرتا ہے؟ میڈیا والے بھی نہیں بولتے، بس سب کے دماغوں کو منتقل کر دیا کس بات کی طرف؟ مسجد مندر کی طرف، قومی جھگڑوں کی طرف، ہندو مسلم کے اندر سب اسی کے اندر مشغول ہیں۔ اس سے زیادہ بیوقوف پبلک دنیا میں نہیں سمجھتے پڑتے یہاں کی، کہ سمجھو ذرا کہ آپ کو نقصان ہونے والا ہے آئندہ، لیکن نہیں سمجھتے کہ ان کا اصول ہے۔ تو تاریخ فرشتہ آپ دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے ہندوستان کی تاریخ اصل کیا ہے۔ تو تاریخ فرشتہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ہندوستان کے بادشاہ کا، کون؟ محمود غزنوی۔ اس نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا سومناتھ مندر پر، لیکن آپ حملہ دیکھیں نا کیسا تھا، آپ حیرت میں پڑ جائیں۔ وہ جو بادشاہ تھا لیکن کتنا اللہ والا تھا، ان کے آپ حالات پڑھیں آپ حیرت میں پڑ جا رہے ہیں۔ ہر واقعے میں آپ کو بیان کروں نا تو آپ تھک جائیں، کیسے واقعات بیان کیے ہیں بادشاہوں سے۔ تو محمود غزنوی خراسان گئے تھے افغانستان سے، صرف بزرگ کو ملنے کے لیے، دعا لینے کے لیے۔ تو افغانستان سے یہاں آئے تھے، خراسان گئے تھے، خراسانی تھے شیخ ابو الحسن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں گئے اور جانے کے بعد بادشاہ تھے محمود غزنوی، زبردست بادشاہ، ان کا انصاف بڑا مشہور تھا اس زمانے میں، ان کی عبادت بڑی مشہور ہے، تہجد پڑھتے ہیں۔ ان کے حالات آپ پڑھیں تو واقعات آپ کہہ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگا، یہ تو اللہ والا تھا، یہ تو بزرگ تھا، یہ تو کوئی شیخ ہوگا خانقاہ کا، ایسا آپ کو محسوس ہو۔ ایسے حالات ہیں محمود غزنوی کے۔ بزرگ کو ملنے گئے، تھوڑا سا ملاقات ہو گئی، جو باتیں کرنی تھی ہو گئی۔ اس کے بعد کہا محمود غزنوی نے اتنا بڑا بادشاہ کہ حضرت دو چیزوں کی تمنا ہے۔ فرمایا کیا تمنا ہے؟ بولو کہ ایک تو دعا کی تمنا ہے، دعا لینے آیا ہوں، اچھا۔ دوسری کوئی تبرک چاہیے، برکت کے طور پر کوئی چیز دے دو۔ بادشاہ مانگ رہا ہے بزرگ کے پاس، ان کو پتا تھا کہ واقعات بزرگوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، تو دعا دی کہ محمود آپ کی بد محمود ہو، کتنا مختصر جملہ،
کہ محمود تمہاری عاقبت محمود ہو، یعنی تمہارا انجام دنیا میں بھی آخرت میں اچھا ہو گئی۔ جامع عمان ہے دعا، اس کے اندر سوال ہے ہمارا انجام اچھا ہو، جس چیز میں ہم قدم رکھیں کامیابی کی قدم چومیں، ہم کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، اس کو بولتے ہیں کہ محمود تمہاری عاقبت محمود ہو۔ دعا مل گئی اور دعا قبول بھی ہوتی، تبرک مانگا تو حضرت نے اپنا جوتا دیا، تو محمود غزنوی نے وہ جوتے کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا، وہاں سے واپس آئے اور یہ دعا لے کر سیدھے ہندوستان سے حملہ کیا، سومناتھ۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھے، دو بادشاہ تھے یہاں کے، ان کی جو فوج تھی بڑی جنگجو قسم کی تھی، بڑی بہادر تھی، بڑا زبردست مقابلہ کیا۔ مسلمان جو آئے تھے وہاں سے ان کی فوج کو تتر بتر کر دیا، ایک ایک آدمی مسلمانوں کے 10 فوجیوں کو قتل کر رہا تھا، الٹا پورا دن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کی فوج میں سے انسان شہید ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، محمود غزنوی رو رہے تھے، یا اللہ کیا ہوگا؟ میرا مقصد تو دنیا طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھانا ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہوگا اگر ہم شکست کھا گئے تو ہم تو واپس بھی نہیں جا سکیں گے، ہمارا انجام برا ہوگا۔ ایک دم سے خیال آیا، رات کو پوری رات عبادت میں تھے، رات کو خیال آیا، اوہو حضرت نے مجھے جوبہ دیا تھا، تو رات کو جوبہ نکالا اور جوبے کو سجدے کی جگہ پر رکھا اور اس کے اوپر سجدہ کیا اور سجدہ کر کے یوں کہا، یا اللہ اس جوبے والے جو تیرے بندے ہیں ان کے واسطے سے، ان کے توفیل پہ میں دعا کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، ایک ایک غیر مسلم 10 مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، یہ تو شکست ہو جائے گی۔ یا اللہ اس جبے والے بندے کے توفیل پہ مجھے تو غلبہ نصیب فرما، ہمیں فتح نصیب فرما۔ رو رہی ہے زاروں قطار۔ صبح ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دم سے صبح میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، مسلمانوں کا لشکر ادھر، غیروں کا لشکر ادھر تھا۔ ایک دم سے کوئی بادل آیا، سیاہ بادل ان پر چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ہندوستانیوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کس پر حملہ کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور مسلمان بھی قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو شام سے پہلے فتح نصیب ہو گئی، ایک دعا کی برکت سے۔ اسی رات کو اللہ کا شکر ادا کیا محمود غزنوی نے، اس طرح فتح نصیب ہوئی تھی، رات کو اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر کر کے سو گئے، تو محمود غزنوی کو اپنے شیخ ابو الحسن کرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی رات میں زیارت نصیب ہوئی۔ اب کیا ہوا، لکھا ہے تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ، بالکل صحیح تاریخ ہے، کوئی نہیں بیان کرے گا آپ کو، اور ہمیں فرصت نہیں ہے دیکھنے کی۔ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہاں مسلمان آئے کیوں آئے تھے، امن پہنچانے کے لیے، امن عام کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے نہیں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن کون سننے کے لیے تیار ہے؟ بالکل خلق ملک کر دیا، لوگوں کو بدگمان کر دیا، مسلمانوں سے، یہاں کے بادشاہوں کی تاریخ سے، ان کی حکومتوں سے ایک ایک واقعہ آپ اگر سنیں، سلطان شمس الدین التمش، یہ قطب مینار کے بارے میں جو ہے قطب الدین ایبک، آپ ان کے واقعات اگر آپ سنیں حیرت میں پڑ جائیں، ایسے واقعات، ایسے اللہ والے تھے۔ ایک مختصر واقعہ سنا، مختصر ایک دم یاد آیا مجھے، تاریخ فرشتہ میں یہ قطب الدین، جہاں جو قطب مینار ہے جس کا اختلاف چل رہا ہے، وہ کون تھی معلوم؟ بادشاہ۔ ایک مرتبہ، کیونکہ بادشاہ لوگ اس زمانے میں شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ بھی شکار کرنے گئے دلی میں کہیں، تو ایک جگہ پر
انہوں نے دیکھا کہ کوئی جانور پانی پی رہا ہے، تو وہ کیا سمجھے کہ کوئی جانور ہوگا ہرن جیسا. دور سے انہوں نے تیر لگایا تو تیر بالکل نشانے پر لگا، وہ جانور تڑپ کر گر گیا. بادشاہ گئے اس کو پکڑنے تو دیکھا تو نوجوان لڑکا، اور وہ لڑکا خود بادشاہ ہیں. خبر سننا، وہ بادشاہ ہیں خود. انہوں نے تحقیق کروائی یہ لڑکا کس کا ہے. تحقیق ہوئی کہ دلی میں ایک عورت ہے بیوہ، اکلوتا لڑکا ہے، یہی ایک بچہ تھا، اس کے کمانے والا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے خود کہا اس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں بوڑھی اماں تجھے جو فیصلہ کرنا ہو میں تیار ہوں. کیا کوئی ایسا ہے؟ بتاؤ. اتنا بڑا بادشاہ سامنے چل کر کہتا ہے مجھ سے قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر دو، لیکن پہلے ہم قاضی کے پاس جائیں گے، کیس لڑیں گے اس کا، قاضی جو فیصلہ کرے اس کے لیے میں تیار ہوں. اس کے اپنی کو بلایا، بوڑھی اماں کو، بوڑھی اماں سے کہا کیس کرو. اب ایک طرف عورت کھڑی ہے، ایک طرف بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جج کے سامنے، قاضی کے سامنے. آج کوئی کھڑا رہے آپ سے، بلکہ سامنے چل کر اس طرح کہے گا نہیں، ہزاروں کو قتل کر دے پھر بھی کہے گا بھی نہیں کہ مجھے قتل کرو، بلکہ تسلیم بھی نہیں کرے گا کہ میں نے یہ کیا. آج کل کا حال یہ ہے. انہوں نے خود کہا کیس کرو. اب ہوا کیا؟ عورت سے کہا چلو بتاؤ کیا کرنا ہے. عورت ایک دم سے نرم ہو گئی. عورت نے کہا ایسا بادشاہ کہاں ملے گا جو خود اپنے آپ کو پیش کرے قتل کے لیے. اگر اس بادشاہ سے میں نے قصاص لیا اپنے بیٹے کے بدلے میں تو ایسا بادشاہ نہیں ملے گا. میں بادشاہ کو معاف کرتی ہوں، اور میرا اکلوتا بیٹا تھا، اب میں خود دن کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. کیا فیصلہ کیا عورت نے؟ بادشاہ خوش ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں آپ کا بیٹا بننے کے لیے. جب یہ فیصلہ ہوا قاضی بولا، قاضی نے کہا چلو عورت اپنا خود مقدمہ لڑنے والی، اس نے خود نے معاف کر دیا، اس نے میں کچھ نہیں بول سکتا. کیا بولا قاضی؟ اب فیصلہ سنانا ہے جج سب کے سامنے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب قاضی بول رہا ہے کہ عورت جو خود اپنا حق لینے والی ہے اس نے خود معاف کر دیا، اس لیے اب میں بادشاہ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ میں فیصلہ سنانے والا تھا کہ بادشاہ کو بچے کے بدلے میں قصاص میں قتل کر دو. بادشاہ کے سامنے بول رہا ہے قاضی. اتنے میں کیا ہوا؟ معافی تلافی ہو گئی. قطب الدین نے پیچھے سے چھڑا لیا، زبردست چھڑا، اور قاضی کو کہا قاضی یہ چھڑا لے کر میں آیا تھا. کیوں آیا تھا معلوم؟ اگر تو میری رعایت میں میری فیور میں فیصلہ کرتا مجھے قتل. ہے کوئی بادشاہ ایسا؟ بادشاہ خود کہہ رہا ہے میری رعایت میں فیصلہ کرتا، اگر کیوں میں قصوروار تھا تو میرے خلاف تجھے فیصلہ کرنا تھا. اگر تو میری رعایت میں فیصلہ کرتا، میری رعایت میں فیصلہ کرتا میں تجھے قتل کر دیتا، اس لیے چھڑا لے کر آیا ہوں. قاضی صاحب نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ کیسی بات کرتے ہو؟ میں آپ کی رعایت میں فیصلہ کروں؟ میں بھی پہلے سے کفن لے کر آیا تھا، جو کچھ ہو جائے، چاہے بادشاہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، بادشاہ مجھے قتل کر دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انسان کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بھی حکومت ہے مسلمانوں کی. ایک حکومت بتا دو ایسی، ایک طرف بادشاہ کھڑا ہے کٹھیرے میں،
ان کے لیے کرسی نہیں رکھی گئی. جس طرح مجرم کھڑا رہتا ہے قاضی کے سامنے، اسی طرح اتنا بڑا بادشاہ قاضی کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے، اور قاضی بھی سخت ہے اپنی بات پر، اور بادشاہ بھی انصاف دینے کے لیے کھڑا ہے. یہ بادشاہ حق بدنام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا نہیں. تو محمود غزنوی دعا کر رہے تھے کامیاب ہو جائے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ شیخ ابو الحسن شرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. ہاں تو کیا فرمایا معلوم؟ فتح ہو گئی ہندوستان قبضے میں آ گیا. پھر انہوں نے جو انصاف کیا ہے، غیر مسلم بھی ان کا شکر ادا کرتے تھے کہ اچھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگاؤ. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ 700 سال حکومت کی مسلمانوں نے ہندوستان میں. کوئی دوسرا ہوتا تو ایک بھی نام کا کافر ہوتا، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم کی اکثریت تھی، مسلمان اقلیت میں تھے. کیا وجہ تھی؟ کوئی زور زبردستی نہیں تھی. ورنہ جو 700 سال تک حکومت کرے ایک نام کا بھی کافر نہ ہوتا، لیکن اکثریت ان کی تھی. کسی کو زبردستی نہیں. ایک واقعہ آپ پورے 700 سال میں ایسا نہیں لا سکتے کسی مسلمان نے زبردستی کسی کافر کو پکڑ کے یوں کہا ہو کہو اللہ اللہ الہ، کبھی نہیں کہا. تم اپنے دین پر ہو اپنے دین پر. یہ تھی لیکن بدنام کر دیا. دیکھا یہ تھی تاریخ ہماری، اور ابھی ہے موجود ہے، لیکن تاریخ کو غلط کر دیا. لوگوں کے سامنے صحیح اور اصلی تاریخ آ گئی. ہاں تو شیخ ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا بادشاہ کو، محمود غزنوی کو، تم نے میرے جبے کی توہین بے عزتی کی. یا اللہ، آپ کہو گے یہاں بے عزتی کیسی، توہین کیسی؟ انہوں نے تو جبے کے واسطے سے، جبے کے طفیل سے اللہ سے دعا کی، تو اس میں توہین کیسی، اس میں بے عزتی کیسی؟ شیخ نے فرمایا توہین کیسے کی معلوم؟ تم نے دنیا مانگی میرے جبے کے واسطے سے، تم نے فتح مانگی. سنو محمود، اگر آپ اس جبے کو سجدے میں رکھ کر جو روئے تھے اور دعا مانگی تھی، یا اللہ اس جبے والے کے طفیل میں مجھے فتح نصیب فرما. اگر آپ یوں دعا کرتے، یا اللہ اس جبے والے کی برکت سے جتنے میرے مقابلے میں غیر مسلم ہیں ان سب کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ان کو ہدایت دے. میں صحیح کہتا ہوں ابو الحسن، شیخ ابو الحسن نے فرمایا اے محمود غزنوی، وہ رات قبولیت کی دعا تھی. اگر میرے جبے کے واسطے سے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سارے ہندو اور غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیتا. تم نے کوئی قدر نہیں کی میرے جبے کی. کیا مرتبہ ہوگا اللہ کے یہاں ان کا. اب اندازہ لگاؤ کہ ان کی صرف جبے کی بات ہے، یہ جبے کی برکت ہے کہ اگر آپ دعا کرتے سارے ہندوستان والوں کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما، تو آپ سے لڑائی بھی نہ کرنی پڑتی، لڑائی کی بھی نوبت نہ آتی. سب کے سب آپ کے مجھے فرما بردار ہو جاتے اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاتے. لیکن آپ نے قدر نہیں کی، میرے جبے کی توہین کی، بے عزتی کی. یہ سنایا تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا اونچا مرتبہ ہوگا شیخ ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں بہت بڑا سائنسدان فلسفر شیخ ابو علی سینا تھے. کون؟ شیخ ابو علی سینا. نام سنا کبھی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، معاف کرنا. مسلمان اتنا ناواقف، اتنا غفلت میں اپنا وقت اتنا ضائع کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں مسلمانوں کی تاریخ کا. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں میں گزرے، بڑی بڑی چیزوں کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے. امام رازی، امام غزالی، شیخ فارابی، ابن رشد، یہ سب بڑے بڑے سائنسدان ہیں.
شیخ ابو علی سینا بڑے بڑے سائنسدان اس زمانے میں شیخ ابو علی سینا تھے، بہت دور رہتے ہیں. انہوں نے کہا لاؤ میں ابو الحسن کا بہت ذکر سنا، ان کو میں ملنے جاؤں دیکھوں تو صحیح وہ کیسے ہیں. جب گھر گئے نا تو ان کی بیوی جو تھی نا، جب گئے کہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں ملنے کے لیے حضرت کو، بس اتنا بولنا تھا کہ گھر میں سے آواز آئی وہ کہاں کا حضرت، خامخواہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، بڑی بڑی سنائی، بہت برائی بیان کی. سب مانتے تھے لیکن گھر والے نہیں مانتے تھے. یہ عجیب بات. شیخ ابو علی سینا کو ہوا خیال کہ اتنے دور سے میں آیا تو لاؤ میں مل کے ہی جاؤں کسی بھی طرح. بغیر سننا واقعہ لکھا ہے. تو لوگوں سے پوچھا ابھی شیخ ابو الحسن کہاں جاتے ہیں؟ کہ وہ روزانہ اس وقت میں جنگل جاتے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو کہا جنگل کا راستہ بتاؤ. کہ یہ راستہ تو جا رہے تھے، نکلے گاؤں سے باہر نکلے باہر ایک شیر آ رہا تھا، اس کے اوپر ایک آدمی سوار تھا. ڈر گئے شیخ ابو علی سینا. اب آگے بھی نہیں چلا جاتا، پیچھے بھی نہیں چلا. بھائی شیر سامنے آ جائے گا کیا حالت ہے آپ ہی بتاؤ. شیخ ابو علی سینا فرماتے میں کانپ رہا تھا، اس سے آگے بھی نہ چلا جاتا پیچھے بھی نہ چلا جاتا. جیسے جیسے وہ شیر قریب آتا تھا میں غور سے دیکھتا تھا کوئی آدمی سوار ہے. اس آدمی کے ہاتھ میں اژدہا تھا، چابک کے طور پر، رسی نہیں. شیر کو مارنے کے لیے سانپ اژدہا تھا ہاتھ میں. شیر ذرا نافرمانی کرے اژدہے سے مارتے تھے. ایک دم سے حیرت میں پڑ گئی یہ کون آدمی ہے. دیکھ لیا شیر پر جو سوار تھے، انہوں نے یہ آدمی کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے. انہوں نے دور سے کہا اے فلانے ڈرو مت، یہ ہمارا شیر انسان کو کچھ نہیں کرتا. قریب آ گئے. شیر زبردست تھا، یہ کانپ رہے تھے. فرمایا حضرت آپ کون ہو؟ کہ میں ابو الحسن کی، میں ابو الحسن کی. اچھا میں جب گھر گیا تو آپ کی بیوی تو عجیبات کے بارے میں سناتی تھی، تو کیا کہا معلوم؟ مسکرائے. کہا وہ میری شیرنی ہے، اس کی میں کڑوی کسیلی سنتا ہوں تو یہ شیر میری خدمت کرتا ہے. اگر اس کی میں نہ سنوں تو یہ شیر بھی میری نہ سنے. تو کڑوی کسیلی سن لیا کرو شیرنی کی ہماری، تو ہماری شیرنی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے. وہ واقعیت جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد بھی ایسی آتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ایسی آتی ہے. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں وہ میری شیرنی ہے، اس کی میں سنتا ہوں تو یہ شیرنی بھی سنتا ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے. تب حیرت میں پڑ گئے. یہ تھے شیخ ابو الحسن. لیکن الارم بچ گیا، جو بات میں کہنے تو وہ نہیں آئی ہے. کون سی بات کہنے والا تھا معلوم؟ شیخ ابو الحسن فرقانی، ان کا لقب تھا نورانی. نورانی وجہ لکھی ہے کیوں معلوم؟ نورانی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو منہ میں سے نور نکلتا تھا. کیسا معلوم؟ تارا مندر جیسا. وہ تارا مندر آتا ہے نہیں جلاتے ہیں تو کیسا نور نکلتا ہے، ایسی روشنی. تو جب بولتے تھے نا تو نور نکلتا تھا. جتنا بولتے تھے جتنا ذکر نور نکلتا تھا. اتنا اونچا مرتبہ شیخ ابو الحسن. تو وہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا شیخ ابو الحسن کا مرتبہ. انہوں نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا کہ ابو الحسن میں تمہارا مرتبہ ظاہر کر دوں، روحانی مرتبہ کتنا اونچا ہے. انہوں نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ظاہر کر دے، میں تیری رحمت کو ظاہر کر دوں گا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ مجھ سے کوئی نا امید ہی نہ ہو، تیری نافرمانی کا مبتلا ہو جائیں گے. اس سے آپ نے اندازہ لگایا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی. یہ میں سمجھا رہا تھا لیکن یہ بیچ میں سب باتیں آئی. خیر اعلان بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کا معاملہ فرمائے. رحمت کے بغیر کچھ نہیں. ابھی میں سمجھاؤں گا، ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھایا. میں نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لفظ رحمان تو نہیں سمجھا سکتا.